آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، محرم الحرام کی مناسبت سے واقعہ کربلا اور سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا پس منظر اور اس کے واقع ہونے کے اسباب آج کی اس نشست میں گوش گزار کیے جائیں گے۔ گزشتہ جمعہ حضرات حسنین کریمین کے فضائل، مناقب، محاسن گوش گزار کیے گئے تھے۔ یزید اور ابن زیاد کی حکومت کا مختصر ذکر ہوا۔ کربلا میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے خانوادے کے دیگر حضرات کی شہادت تو انسانی تاریخ کا دل خراش ترین واقعہ ہے۔ ان مقدس ہستیوں پر ظلم و ستم کے جو پہاڑ توڑے گئے، کوئی بھی عقل مند مسلمان اس کی تائید اور اس کے ذمہ داروں کی طرفداری نہیں کر سکتا۔ تاہم اس کے پس منظر میں جانے اور اس کی تاریخی کڑیاں ملانے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس حادثے کا بھی انہی واقعات سے تعلق تھا جو خلافت راشدہ کے زمانے میں یہودیوں کے ایجنٹ، صبائی طبقے اور دوسرے سیاسی عناصر اور منافقین کی سازشوں اور ان کے دام فریب میں آنے والے سادہ نو مسلمانوں کی سادگی کے نتیجے میں رونما ہوئے تھے، اور کچھ اللہ کی اپنی بھی حکمت اس میں پوشیدہ ہوتی ہے۔ اس حوالے سے کچھ تاریخی باتیں ذہن نشین رکھنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد اور قریش کے سردار عبد مناف کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل و کمال رکھا تھا۔ ان کی شرافت ایک مسلم حقیقت ہے۔ عبد مناف کے بیٹوں میں ایک تھے عبد شمس۔ بڑا بیٹا ہونے کی وجہ سے قریش کی قیادت اور سرداری پہلے انہی کے ہاتھ میں رہی۔ پھر اس کے بھائی اور عبد مناف کے دوسرے بیٹے بنو ہاشم کی طرف یہ قریش کی سرداری منتقل ہوئی۔ ہاشم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے والد تھے، یعنی پردادا تھے ہاشم، جبکہ
عبد شمس یہ ابو سفیان بن حرب بن امیہ کے دادا یعنی امیہ کے والد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد قریش نے من حیث المجموع جب مسلمانوں کا سوشل بائیکاٹ کیا، بالخصوص بنو ہاشم کا، یہ نبوت کا 7واں سال تھا، 3 سال تک بنو ہاشم اور ان کے ہم نوا اور مسلمان شیب ابی طالب کے اندر محصور رہے اور طرح طرح کی انہوں نے تکلیفیں برداشت. اس کے بعد کچھ انصاف پسند سرداروں کو یہ بات بہت بری لگی. انہوں نے بنو ہاشم پر یہ ناروا اور غیر انسانی پابندی کا بائیکاٹ کیا، انہوں نے یہ پابندی ہٹا دی. ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قریش کی توقعات کے برعکس اس بات کا کوئی اثر نہیں ہوا. آپ یہ سمجھتے تھے کہ راہ حق میں یہ تکلیفیں اللہ کے ہر نبی نے برداشت کی ہیں، تو ہم بھی راہ حق میں انہی کا نمونہ لیتے ہوئے ہر طرح کی تکلیف کو برداشت کریں. بلکہ آپ نے شیب ابی طالب کی اسیری اور زمانہ حصار میں اپنی دعوت حق اور تبلیغ جاری رکھی. اس کے بعد چند لوگوں کے علاوہ تقریباً سارے قریش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کرنے سے انکار کرتے رہے اور توحید سے منہ پھیرتے رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، آپ کے خاندان بنو ہاشم کو اور آپ کے صحابہ کو اور آپ کے ہم نواؤں کو، مہربانوں کو وہ تکلیفیں پہنچاتے رہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام اور جو لوگ آپ کے خاندان سے متعلق آپ کے حمایتی تھے وہ مسلسل صبر کرتے رہے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات میں ان حضرات کو سمجھاتے رہے تا کہ رب العالمین کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت مدینہ کا حکم. آپ نے ہجرت مدینہ فرمائی، جہاد شروع ہوا. پھر غزوہ بدر میں اکثر سرداران قریش اول درجے کی قیادت 70 کے قریب یہ مارے گئے اور سب سے بڑا متکبر ابو جہل بھی مارا گیا. اب دیکھیے اللہ کی شانیں بڑی عجیب ہوتی. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ابو جہل اتنا بڑا متکبر تھا کہ جب اس کا سر کاٹنے کے لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود اس کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھے تو اس نے کہا ذرا نیچے کر کے سر کو کاٹنا تاکہ گردن جو ہے وہ برابر معلوم ہو، اونچی معلوم ہو. جب سروں کو رکھا جائے تو میری گردن اوروں سے اونچی ہو تاکہ پتہ چلے میری پوری گردن ہو، تاکہ پتہ چلے کہ یہ سردار کا سر ہے. اتنا متکبر آدمی تھا. اور اس کا سر کس نے کاٹا؟ جناب عبداللہ ابن مسعود نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک دن جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کو دعوت دینے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ وہ شخص چلے، میرے ساتھ وہ شخص چلے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر نہیں. کسی نہ کسی درجے میں انسان کبھی کسی نہ کسی درجے میں عجب کا شکار ہو جاتا ہے. لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا حضرت میں اپنے دل پہ مطمئن ہوں،
میرے دل میں رائی کے برابر تکبر نہیں ہے، رائی کے برابر۔ تو آپ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو ساتھ لے گئے۔ اب اس امت کے سب سے بڑے متکبر کو جب اس کے گردن کی کاٹنے کی باری آئی تو اللہ نے انتخاب اس کا کیا جو اس امت کا سب سے منکسر المزاج انسان تھا۔ بہرحال یہ ان کا تکبر ٹوٹا بدر میں، ان کی بڑائی اور فخر خاک میں ملا ہے۔ تو اس کے بعد الحمدللہ اسلام مضبوط ہوتا گیا اور کفر کمزور ہوتا گیا، اور 8 ہجری کو فتح مکہ کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح مبین اور فیصلہ کن غلبہ نصیب فرمایا۔ یہ تفصیلات ذہن میں رکھنا بہت ضروری۔ فتح مکہ کے دن قریش کے سردار ابو سفیان تھے، جن کا نام صخر تھا، وہ حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف کے بیٹے تھے۔ دوسرے تمام سرداران قریش کے مقابلے میں یہ زیادہ بردبار، سمجھدار اور تدور کی صفات سے متصف تھے، اور ان کے برخلاف اللہ تعالیٰ نے انہیں اسلام کی دولت سے بھی نواز دی، جبکہ باقی بدر میں مارے گئے تھے۔ فتح مکہ میں یہ اسلام بھی لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں فاتحانہ داخل ہوئے تھے، اور آپ کو کسی بھی مخالف کے ساتھ کچھ بھی کرنے کی اللہ نے اس وقت صلاحیت عطا فرمائی تھی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرمایا۔ فتح مکہ کو یوم الملحمہ، لڑائی کا دن کہنے کی بجائے آپ نے یوم المرحمہ، رحمت کا دن قرار دیا، اور قریش کے بارے میں اس تاثر کو آپ نے رد فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کو ذلیل کیا، بلکہ آپ نے فرمایا آج اللہ تعالیٰ نے قریش کو اسلام لانے کی برکت سے عزت نصیب فرمائی۔ تو ابو سفیان مخلصانہ اسلام لائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب حضرت عباس بن عبد المطلب بھی اسی موقع پر ایمان لائے۔ انہیں کی دعوت پر ابو سفیان نے اسلام قبول کی، اور وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف حضرت ابو سفیان کا ایمان قبول اور منظور فرمایا، بلکہ انہیں یہ اعزاز عطا فرمایا اور فرمایا کہ جو کوئی ابو سفیان کے گھر آ جائے وہ مامون اور محفوظ ہے، اس کو امن ہے۔ تو ابو سفیان کی اہلیہ عاتکہ بنت عتبہ بھی مسلمان ہو گئی، اور ان کے بیٹے معاویہ بھی ایک قول کے مطابق اسی موقع پر مسلمان ہوئے۔ یہ تمام حضرات اسلام میں داخل اور شرف صحابیت سے سرفراز ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور وصال کے بعد مخلصانہ طور پر اسلام کے دامن سے وابستہ رہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ سوچنا محال ہے کہ آپ نے کسی خوف یا لالچ کی بنا پر ابو سفیان کے اظہار اسلام میں خاموشی اختیار کی تھی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کا عدم قبول اسلام جانتے تھے اور پھر بھی خاموشی اختیار کی، تو یہ سوچنا محال ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح یہ تسلیم کرنا بھی ناممکن ہے کہ زندگی بھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہادر صحابہ سے لڑنے والے اور قیصر کے دربار میں خلاف واقعہ ایک لفظ بھی بولنے سے کترانے والے
قریشی سردار ابو سفیان نے خوف کی وجہ سے اسلام قبول کیا تو یہ سوچنا بھی محال ہے، یہ سوچنا بھی محال ہے۔ بلکہ انہوں نے تو قبول اسلام سے ذرا پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو آپ کے نبی ہونے پر عدم اطمینان کا اظہار کیا تھا۔ اسی دن فتح مکہ کے موقع پر لڑائی کا موقع تھا، مکہ کا سربراہ ابو سفیان تھا، لیکن پھر اللہ رب العزت نے اپنے فضل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اور حضرت عباس کے سمجھانے سے اور ان کے دعوت دینے سے حضرت ابو سفیان کا دل اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان واقعات کو سمجھنا بہت ضروری ہے، یہ تسلسل ہے تاکہ ہر بات جو ہے وہ صاف اور واضح ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت فرما جانے کے بعد عہد خلافت راشدہ میں خلیفہ راشد، خلیفہ دو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام اور دمشق کا والی یزید بن ابی سفیان کو بنایا۔ یہ حضرت امیر معاویہ کے بڑے بھائی اور یہ وہ شخص ہیں جنہیں کئی موقعوں پر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا سپہ سالار بھی بنائے۔ یہ یزید بن ابی سفیان حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، ابو سفیان کے بیٹے۔ وہ یزید جو حضرت امیر معاویہ کا بیٹا ہے وہ اور ہے، اور اردن میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر اور حاکم بنایا۔ پھر جب یزید بن ابی سفیان کا انتقال ہو گیا ایک طاعون میں، تو دمشق کا گورنر ان کے بھائی حضرت امیر معاویہ کو بنا دیا گیا۔ دمشق یہ شام کا دارالخلافہ ہے، اور حجاز کے علاوہ یعنی مکہ مدینہ کے علاوہ عراق اور شام شروع ہی سے اسلام اور مسلمانوں کے نہایت اہم اور قابل ذکر علاقے سمجھے جاتے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفۃ المسلمین اور امیر المومنین بنایا گیا، تو انہوں نے بھی حضرت معاویہ کو گورنر شام رہنے دیا۔ وہ رہے ان کے دور میں بھی۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتنہ پروروں نے دردناک طریقے سے شہید کیا، تو بہت سے صحابہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقام کو خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالنے والے کا اولین فریضہ قرار دی۔ آپ کے بعد انہوں نے کہا کہ جو بھی خلافت کی ذمہ داری سنبھالے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتلین عثمان سے قصاص لے۔ ان صحابہ میں نمایاں نام یہ ہے حضرت طلحہ، حضرت زبیر، یہ اشرف مبشرہ میں سے۔ ان حضرات کے کہنے پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، انہی حضرات کے کہنے پر، اور خلیفہ بنتے ہی ان سے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت ابو موسیٰ عشری، حضرت نعمان بن بشیر، حضرت مغیرہ بن شعبہ اور عمر بن عاص اور حضرت معاویہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسے صحابہ نے حضرت عثمان کا بدلہ لینے کا ان سے مطالبہ کیا۔ ادھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے سبائی بلوائی حضرت علی کے گرد و پیش تھے، آس پاس تھے، مصر کے لوگ
جو صبائی سازش کا شکار تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضرت عثمان غنی کے قصاص کی بات چھیڑنا ممکن نہیں تھا، اور صحابہ کا اس مطالبے سے دستبردار ہونا بھی آسان نہیں تھا، شریعت کا مسئلہ تھا۔ اور بالخصوص بنو امیہ کے لوگ، حضرت امیر معاویہ وہ اپنے خاندان کے ہونے کی وجہ سے وارث بھی تھے، اور ویسے بھی شہادت عثمان کے معمولی واقعہ نہیں تھا۔ بہرحال اس حوالے سے اس اختلاف میں شدت آتی گئی۔ حضرت نعمان بن بشیر، یہ انصاری صحابی ہیں، بڑے نامور آدمی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون آلود کرتا مبارک اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت نائلہ کی انگلیاں وہ حملے میں کٹ گئی تھی، جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچانے میں اس دوران کاٹ دی گئی تھی۔ وہ کرتا مبارک اور انگلیاں لے کر شام چلے گئے نعمان بن بشیر، اور وہاں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دمشق کی جامع مسجد کے منبر پر ان چیزوں کو رکھ کر لوگوں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت اور ان کے قصاص لینے پر تفصیلی بات کی۔ تو حضرت معاویہ کے ہاں لوگوں سے ظاہر وہاں کے لوگوں سے طویل ایک تعارف تھا، اور پھر ان کی وہ عرصہ دراز سے خدمت بھی کر رہے تھے، اپنی ان کی خاندانی وجاہت اور ان کا سیاسی تدبر، اور پھر اس واقعے کی نزاکت اور ہولناکی، خلیفہ وقت کا اس طرح سے مظلومانہ شہید ہو جانا، تو ان سب باتوں نے حضرت معاویہ کے مطالبے میں رائے عامہ کو ہموار کر دی، اور ان کے مطالبے میں ایک جان پیدا ہو گئی۔ اب ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دبانا بہت مشکل ہوگی۔ اسی کی بنا پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح کے لیے حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت زبیر بن عوام کو لے کر اور دیگر حضرات کو لے کر حضرت عبداللہ بن زبیر وغیرہ تو حضرت علی کے پاس گئی، وہاں صلح کی بات چیت مکمل ہو گئی، اور اس کا حل ڈھونڈ لیا گیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو ان کے قاتلوں کا قصاص لیا جائے۔ لیکن اچانک ایسا ہوا کہ وہ صبائی ٹولے نے جانبین سے حملہ کر دی، تو انہوں نے سمجھا انہوں نے کیا، انہوں نے سمجھا انہوں نے کیا، تو جنگ جمل جو ہے اس تناظر میں واقع ہوئی، اور جنگ صفین بھی اسی تناظر میں ہوئی۔ تو بہرحال اس میں ظاہر ہے کہ لاکھوں لوگ، تقریباً 70,000 یا اس سے بھی زیادہ یا 1 لاکھ کے قریب لوگ کام آئے۔ تو ظاہر ہے کہ خلیفہ وقت خلیفہ وقت کی شہادت، اور بالخصوص حضرت عثمان غنی کی شہادت، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے متعلق ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بیچ تشریف فرما تھے، تو ایک شخص ان کے پاس سے آپ کے سامنے سے گزرا جس نے چہرے پہ پردہ ڈالا ہوا، کپڑا ڈالا ہوا، تو آپ نے فرمایا ان قریب میرے بعد ایک فتنہ رونما ہوگا، یعنی آپ کے وصال کے قربت کے زمانے میں، تو یہ جو سامنے چہرے پر کپڑا ڈال کے شخص جا رہا ہے یہ حق پر ہوگا، اس دن یہ حق پر ہوگا۔ حضرت کعب بن عجرہ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے جا کر جس شخص کے چہرے پر کپڑا تھا جو سامنے نبی علیہ السلام کے جا رہا تھا، اس کو بازو سے پکڑا، اور ان کو میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں لے آیا۔ میں نے کہا حضرت اسی شخص کے متعلق آپ فرماتے ہیں
کہ یہ شخص اس دن حق پر قائم ہوگا